فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد الیاس جو کہ ایکیوٹ میڈیسن کنسلٹنٹ ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر الیاس فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ دوبارہ موقع دینے کا. ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انفیکشنز کیا ہیں اور انسان جو ہے وہ انفیکٹڈ کیوں ہوتا ہے. انفیکشن جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے اندر جراثیموں کے داخل ہونے کے بعد ان کی تقسیم در تقسیم کے بعد پیدا ہوتی ہے. اور یہ کئی قسم کے جراثیم ہو سکتے ہیں جس میں بیکٹیریا بھی ہے, وائرسز بھی ہیں, پھپھوندی جس کو فنگائی کہتے ہیں ہم, اور اس کے علاوہ بہت سارے جس کو پیراسائٹس ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا انفیکشن صرف انسانوں کو ہوتی ہے کہ دوسری اسپیشیز کو بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ جانوروں کو یا پودوں میں؟ تو کیا اگر انسان وہ پودا یا جانور کو کا استعمال کرے, اس کو کنزیوم کرے یا کھائے, تو کیا وہ انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے انسانوں میں؟ یہ بہت اچھا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ اس کے انفیکشن کے بچاؤ کے لیے اس میں بھی کافی معلومات ہو سکتی ہیں. یہ اس میں بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو جراثیم ہیں وہ ہر وہ جگہ موجود ہیں ہمارے ارد گرد. حالانکہ ہماری باڈی کے اوپر بھی ملینز آف جراثیم ہیں, ہمارے جسم کے اندر بھی ہیں, معدے کے اندر بھی, آنت کے اندر بھی جراثیم ہیں. لیکن اتنے جراثیم ہونے کے باوجود ہر بندے کو انفیکشن نہیں ہوتا. اس کے لیے کچھ فیکٹر, کچھ عوامل چاہیے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ پودوں کے اوپر جانوروں میں بھی انفیکشن ہوتا ہے, پرندوں پہ بھی ہو سکتا ہے. پودوں کے بجائے پودوں کے ساتھ جو مٹی ہوتی ہے ان کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جو جب ایسے بندے کو ٹچ کرے جس کی اگر اسکن میں کوئی پرابلم ہے, جیسے کوئی کٹ لگ گیا ہے, تو وہ جراثیم اندر داخل ہونے کے بعد پھر انفیکشن کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جانوروں سے کچھ بیماریاں انسانوں کو منتقل ہو جاتی ہیں, ان کو ہم زوونوسس کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں, جس کی کامن اگزامپل تھی کووڈ-19. اس کے بعد برڈ فلو بھی تھا, سوائن فلو بھی تھا, کچھ اور بیماریاں سیریس بھی ہیں جس میں کچھ بلیوں سے, کچھ ڈاگ سے اس طرح ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے کہ برڈ فلو میں ہے کہ اگر اس برڈ کو فلو ہے تو اس کا گوشت کنزیوم کرنے سے انسانوں میں بھی وہ آ سکتا ہے. بالکل. تو کون سے ایسے پاسبل فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ تو جیسے ہم نے کہا کہ آپ کے ارد گرد جراثیم تو موجود ہیں, لیکن ہر بندے کو انفیکشن نہیں ہوتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سسیپٹیبلٹی, کہ آپ جس میں آپ کے انفیکشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. وہ ہے, یہ سب سے پہلی چیز تو ہے, ایک ہے عمر. بہت کم عمر جیسے 1 سال سے کم عمر کے بچے, اسی طرح بہت بوڑھے جیسے 75 یا اس سے اوپر, وہ زیادہ ان کے اندر انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے عوامل جس کی وجہ سے آپ کا, جس کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم, آپ کا مدافعتی نظام کمزور پڑ جائے تو آپ کو انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کینسر کی وجہ سے, کچھ دوائیوں کی وجہ سے جس میں اسٹیرائڈز ٹاپ آف دی لسٹ ہے, اس کے بعد کیمو تھراپی کی وجہ سے آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو جائے, یا انسان کو کوئی ایسی بیماریاں ہوں جس کی وجہ سے اس کے جسم کا اوور آل مدافعتی نظام اور اوور آل جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے. جیسے کہ جگر کی بیماریاں ہیں, پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں, اس کے علاوہ گردے کی بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز اٹ سیلف جو ہے نا وہ رسک پیدا کرتی ہے. اسی طرح فزیولوجیکل کنڈیشن جیسے کہ پریگنینسی کے دوران عورتوں میں انفیکشن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو انفیکشن ہے وہ کس حد تک سیریس ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ تو جو انفیکشن ہے یہ مختلف سٹیجز کے اندر پریزنٹ کر سکتا ہے. ہاسپٹل میں یا مریض آ سکتا ہے, وہ مختلف سٹیج پہ ہو سکتے ہیں. اس کے پہلا مرحلہ تو بالکل عام سا ایک جو تھوڑا سا انفیکشن جیسے گلا خراب ہو گیا یا کف ہو گئی, تو وہ 1-2 دن میں اس کو مائلڈ انفیکشن کہہ سکتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کے اندر, بعض مریض میں یہ بہت ہی سیریس لائف تھریٹننگ سچویشن میں چلا جاتا ہے جس کو ہم سیپسس کہتے ہیں. تو اس طرح مریض, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں جیسے کہ کون سا بگ ہے جس نے انفیکشن کیا ہے,
اور جو جس بندے کو انفیکشن ہوا ہے اس کے امیون سسٹم کی کیا سچویشن ہے اور آپ نے ٹریٹمنٹ کیسے لی ہے اس کی. تو سیپسس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سیپسس سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیپسس کو کے بارے میں جان لیں کہ یہ ہے کیا. کہ سیپسس ایک بیسیکلی ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف تھریٹننگ ہے. یہ جس کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے. یہ ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر انفیکشن آپ کے بلڈ کے اندر انٹر ہو کے جسم کے اندر مختلف جو آپ کے اعضاء ہیں جیسے دل ہو سکتا ہے, گردہ ہو سکتا ہے, جگر ہو سکتا ہے, ان کو ڈیمیج کر کے ایسی سچویشن پیدا کر سکتا ہے جس میں بندے کی جان بھی جا سکتی ہے. اس کو ہم سیپسس کہتے ہیں. تو یہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انفیکشن کی ایک ایکسٹریم سٹیج ہے. تو اس کا بچاؤ بیسیکلی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہچان لیں کہ یہ بندہ سیپٹک ہے یا نہیں. اس میں یہ کہ اگر ایسا بندہ ہو جس کی حالت بظاہر خراب نظر آ رہی ہو اور بظاہر اس کے اندر کوئی انفیکشن کے آثار ہوں, جیسے اس کو بخار ہے, اس کے سانس تیز چل رہی ہے, نبض تیز چل رہی ہے, بلڈ پریشر لو ہے, یا اس کو کوئی ریش بن گئی ہے, یا اس کے اندر کوئی زخم ہے جو کہ جس سے اندر کو پس وغیرہ نکل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیپٹک ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے فوری طور پر اس کو علاج کرنا پڑے گا ورنہ وہ اس کی جان جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان کو ایزیلی ٹرانسفر ہو سکتی ہے, کیا سیپسس بھی ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اس میں جو مینلی فرق رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انفیکشن تو ایک انسان سے دوسرے انسان کو جا سکتا ہے. سیپسس چونکہ انفیکشن سے بنتا ہے وہ, اور بیسیکلی اس کی ایک ایکسٹریم سٹیج ہے, وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. وہ ہر بندے کا رسپانس ٹو انفیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ناظرین کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کو سیپسس ہو تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں کہ یار اس کو سیپسس ہے, مجھے بھی نہ سیپسس ہو جائے. سو دے نیڈ ٹو بی اویئر کہ انفیکشن تو ٹرانسفر ہو سکتا ہے, سیپسس نہیں ہو سکتا. اس میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر انسان کو ایسا انفیکشن ہے جو دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس میں ہمیں بچاؤ کرنا پڑے گا, لیکن پھر بھی اس مریض کی مدد تو کرنی پڑے گی. سیپسس نہیں ٹرانسفر ہوگا, انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیپسس کو ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, کیا ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں ہمارے پاس؟ تو اس میں ٹریٹمنٹ آپشنس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی ہم اسیسمنٹ, ایسا مریض اگر ہاسپٹل میں آئے تو ان کے ایک سسٹم کے تھرو اسیسمنٹ ہوتی ہے. جلدی سے جلدی 1 گھنٹے کے اندر ان کو اینٹی بایوٹکس دینی پڑتی ہیں. اس کے بعد چونکہ ایسے مریضوں کا عموماً بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, ان کو ہم فلوئڈ بھی دیتے ہیں. ان کے وہ اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ بعض اوقات کیونکہ ان کی سانس تیز چل رہی ہے, آکسیجن لیول کم ہوتی ہیں, ان آکسیجن بھی دیتے ہیں. بخار ہو سکتا ہے اس لیے ان کو ایسی دوائی دیتے ہیں جس کے اس سے ٹیمپریچر کنٹرول کریں. یہ مین چیزیں ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ ہم یوز کرتے ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اینٹی بایوٹک. ٹھیک ہے. تو اینٹی بایوٹکس کا نام تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہے. اینٹی بایوٹکس ہوتی کیا ہے اور ان کا استعمال کیا ہے؟ اینٹی بایوٹک سے مراد ایسی دوائیاں ہیں جو کہ جراثیموں کو مارنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. مار بھی دیتی ہیں یا ان کو کنٹین کر دیتی ہیں, ایک ہی جگہ پر محدود بھی کر دیتی ہیں. تو وہ ان کو ہم اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں. کامنلی جس میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں پینسلینز ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اور گروپس ہیں جس میں ٹیٹراسائکلینز ہے, میکرولائڈ جیسے کہ کلیتھرومائسین, کلینڈامائسینز وغیرہ ہیں. استعمال تو اس کا ہو گیا کہ اس کا استعمال ہے کہ ہم انفیکشن کو کنٹرول کریں یا کنٹین کریں, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنے ویورز کو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ ہے اینٹی بایوٹکس کا مس یوز. کہ ہمارے جو چونکہ ہم یہ اردو میں کر رہے ہیں اور یہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے ہے بیسیکلی, تو وہاں پہ جو استعمال ہے ادویات کا وہ زیادہ تر ایک شخص کوئی چیز یوز کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی یہ سیم میڈیسن لے لوں شاید وہ ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا میسیج دیں کہ اینٹی بایوٹکس کا مس یوز کیا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اینٹی بایوٹک جیسے کہ ہم نے بتایا کہ انفیکشن کو کہ جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے یا ان کو محدود کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. 1928 میں پہلی دفعہ اینٹی بایوٹک دریافت ہوئی تھی. اس کے بعد
کچھ اور اینٹی بایوٹکس دریافت ہوئی، لیکن 1986 کے بعد کوئی اور نئی اینٹی بایوٹکس نہیں آ رہی، اس لیے ہمارے پاس جو ہیں وہی ہیں ابھی تک، جو ان کو ہمیں سمجھداری کے ساتھ اور اپروپریٹلی استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ جو جراثیم ہیں ان کے اوپر ان کے اثرات جس کو ہم افیکٹونیس کہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جراثیم پہلے اینٹی بایوٹک سے مر جاتے تھے وہ اب اینٹی بایوٹک کو رسپونڈ نہیں کریں گے، اور جو پہلا انفیکشن جو ہم آسانی سے علاج کر سکتے تھے آج ان کا علاج مشکل ہو جائے گا، اور آنے والے فیوچر میں اور بھی مشکل ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف جراثیم جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو گئے۔ تو یہ بہت ہی اہم ایشو ہے، اس کی ایک وجہ جو میں نے بھی جب پاکستان میں پریکٹس کرتا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کامنلی کہ جو مریض ہیں وہ اپنی دوائیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، تو جس کو کہیں گے کہ جو میرا بخار سے اس سے کم ہو گیا تھا تم بھی استعمال کر لو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہر بندے کی انفیکشن مختلف ہوگا، ہر بندے کے لیے اینٹی بایوٹک کا استعمال مختلف ہوگا، کتنی ڈوز ہوگی، کیسے استعمال کرنا ہے، کتنی دیر کے لیے استعمال، ہر بندے کے لیے مختلف ہے۔ تو یہ کیوں ضروری ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا کورس کمپلیٹ کیا جائے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اینٹی بایوٹک لینا شروع کریں اور 1 یا 2 دن بعد آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور کچھ لوگ جو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے مزید دوائی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا کورس کمپلیٹ کیا جائے؟ اس کے لیے جو اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں ایک چیز کو واضح کر دیتا ہوں، جس کو ہم نے بولا ہے کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، کہ جو جراثیم ہیں ان کے اندر اینٹی بایوٹک سے لڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اگر ہم اینٹی بایوٹک کو اچھی طرح استعمال نہ کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں جس کو مد نظر رکھنا ہوگا وہ یہ، کیا مجھے واقعی اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے؟ جس کو اگر ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے سمپل انفیکشن جیسے وائرس سور تھروٹ ہو گیا، یا جس کو ریڈ آئی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو سمپل میز کریں گے، بار بار دھونے سے، گارگلز کرنے سے، پیراسیٹامول۔ اگر ضرورت ہے تو جو اس کو پریسکرائب کرنے کا حق رکھتا ہے اسے لیں، ڈاکٹر سے لیں، فارماسسٹ جو ریکگنائز فارماسسٹ ہے، رجسٹرڈ فارماسسٹ ہے، اس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اپنی اینٹی بایوٹکس دوسروں کو استعمال نہ کروائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا، جو آپ نے ڈوز ہے اس کو جتنی ڈاکٹر نے یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل دی ہے اسی کے مطابق استعمال کریں، جتنے عرصے کے لیے دی ہے وہ ضروری ہے مکمل کرنا۔ اگر آپ کم عرصے کے لیے استعمال کریں، ٹو شارٹ، یا زیادہ عرصے کے لیے ٹو لانگ، تو جو جراثیم ہیں ان کے اندر مدافعت یعنی ریزسٹنس کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یہ اور جس طرح جسے انہوں نے اگر ٹیبلٹ فارم میں کہا ہے کہ تو ٹیبلٹ فارم میں استعمال کریں، کیونکہ ہمارے برصغیر میں ایک جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے وہ کہ اگر آپ انجیکشن نہیں دیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لیکن اس میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ غیر ضروری طور پر انٹراوینس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی انجیکشن کی شکل میں اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی اینٹی بایوٹکس کو غیر مؤثر کرنے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو جیسے کہ ہر ادویات کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، اینٹی بایوٹکس کا کیا سائیڈ افیکٹس ہیں؟ اینٹی بایوٹکس کے اگر آپ کہیں گے نقصانات، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک تو وہ کہ جو دوائی کی وجہ سے ہے، اور ایک جس کو ہم آج کل جو ایک چیز نئی سامنے آ رہی ہے اینٹی بایوٹک کے استعمال کی وجہ سے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ انفیکشن، جس کو سپر انفیکشن بھی ہم کہتے ہیں۔ ایک تو دوائی کی وجہ سے ہے، وہ تو مختلف گروپ کے مختلف سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ پینسلین کا عموماً سائیڈ افیکٹ جو ریش یا الرجک ریئیکشن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری میکرولائڈس جس میں کلیڈتھرومائسین ہے، ان سے عموماً معدے کو خراب کر سکتے ہیں، اس کے جگر پہ بھی اثرات ہو سکتے ہیں جب بعض اوقات جرخان ہو جاتا ہے مریض کو۔ اسی طرح ایک اینٹی بایوٹک ہے جو ٹیٹراسائیکلینز ہیں، ان کے اگر پریگنینسی میں استعمال کیے جائیں تو جو بچہ ہے اس کے دانتوں کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور اینٹی بایوٹکس ہیں جس میں آپ ایک اور اہم اینٹی بایوٹک جس کو جینٹامائسین کہتے ہیں۔ جینٹامائسین جو ہے نا، وہ اس کے کان کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں، وہ بہرا پن بھی کر سکتا ہے،
اور گردے کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دوائیاں ہمارے فائدے کے لیے ہیں لیکن اچھی طرح استعمال کی جائیں, ورنہ اس کے بعض اوقات بہت سیریس سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ یہ پہچان نہیں رکھتی کہ یہ ہمارا فرینڈ ہے اور یہ ہمارا انیمی ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے یا اس کو نہیں کرنا. ہماری اسکن پہ, ہماری گٹ میں, معدے میں, ہماری اندڑیوں میں بہت سارے ملینز آف بیکٹیریاز ہیں, گٹ فلورا جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ ہمیں ہیلپ دیتے ہیں ڈائجیشن میں بہت سارے باڈی میکنزمس کے اندر. لیکن جو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ہے وہ سارے کا سارا جو بیکٹیریا گڈ اینڈ بیڈ وہ سب کو کلیئر کر دیتا ہے, کہ جس سے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں انسان کے. اور جو انسان کا ذہن ہے اور انسان کی جو گٹ جسے ہم بولتے ہیں نظام انہضام جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, اس کا ایک لنک ہے. تو وہ بھی انسان کی جو مینٹل کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی سیریس اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ بر صغیر میں لوگ اکثر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے پائے جاتے ہیں. ہر چھوٹی سی پرابلم, جیسے آپ نے تھروٹ کی بات کی, جو گلے کی انفیکشن ہے, گلا خراب ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر انجیکشن دے گا تو میں شام تک ٹھیک ہو جاؤں گا. سو دے آر آلویز لوکنگ فار سم تھنگ ریئلی کوئک اینڈ فاسٹ اینڈ شارٹ کٹ ویز ٹو ریکور. سو یہ ہمارا میسیج ہونا چاہیے کہ اینٹی بائیوٹکس کا غلط استعمال, اور جو جی پی حضرات بر صغیر میں اوور پرسکرائبنگ کر رہے ہیں اینٹی بائیوٹکس کی, وٹ ایور دا ریزن از, وہ کیوں کر رہے ہیں, ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بالکل. جی ہاں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس میں جو میں 2-3 چیزیں ہیں, اس میں ہمارا کلچر وہ اس کا بڑے اثرات ہیں. ایک جو کہ ہم ہر دوائی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو انفیکشن ہو وہ اسی اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہو جس کا آپ سے ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک نے صبح سے شام تک کام نہیں کیا نا, تو یہاں تو دوائی ٹھیک نہیں ہے یا ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اینٹی بائیوٹک ایک پراپر کورس ہوتا ہے, اس کی جتنی ڈیوریشن ہے اس کو استعمال کریں. اور ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں ان کا اگر ہم مؤثر طریقے سے استعمال اور جس کو پراپر استعمال نہیں کریں گے تو ریزسٹنس جو ہمارے جراثیم ہیں وہ ان کے اگینسٹ وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی. نئی اینٹی بائیوٹک تو آ نہیں رہی, یہی ہمارے پاس ہتھیار ہیں, ان کو ہی ہم نے استعمال کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور بعض اوقات ہمارے بر صغیر میں لوگ انجیکشن کو پریفر کرتے ہیں, حالانکہ وہ جو انفیکشن ہے وہ عموماً گولیوں سے ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے غیر ضروری استعمال, جس کو ہم امپراپر اور مس یوز کہتے ہیں, اس سے ریزسٹنس پیدا ہوگی. یہ اینٹی بائیوٹک غیر مؤثر ہو جائیں گی. پھر ہم اسی زمانے میں پہنچ جائیں گے جب اینٹی بائیوٹک نہیں تھی, جو کہ بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ چھوٹے سا سرجری بھی وہ خطرناک ہو جائے گی. بہت سارے لوگ جو کینسر کی ٹریٹمنٹ پہ ہیں ان کے وہ رسک زیادہ ہو جائے گا, ان کو انفیکشن ہو اور اس کے پھر خطرناک قسم کے نتائج آئے ہیں. جن لوگوں کے آج کل پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں ان کے بھی, چونکہ وہ ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جن سے ان کے امیون سسٹم کمزور ہو جاتے ہیں, اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس جس کو کہ ہم کہتے ہیں, یا غیر مؤثر ہونے سے ان کے اندر بھی سیریس انفیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو میسیج یہ ہے کہ اگر ہم اینٹی بائیوٹکس کا اوور یوز کریں گے تو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ہو جائے گی, جو بیکٹیریا ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے اور جو اینٹی بائیوٹک ان پہ اثر نہیں کرے گی. پھر ہمارے پاس اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس اینٹی بائیوٹک جو بیکٹیریا ہے اس سے فائٹ کر سکیں, اور پھر ہم اس زمانے میں چلے جائیں گے جب اینٹی بائیوٹک نہیں ہوا کرتی تھی. ہاں بالکل ایسے ہی وہ انفیکشن پھر وہ ایسے طریقے سے رسپونڈ نہیں کریں گے جس طرح اب کر رہے ہیں, اور یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا, اس سے لنکڈ ایک اور ٹاپک ہے سپر بگز, کہ سپر بگز کیا ہیں اور ان کا اینٹی بائیوٹک سے کیا لنک ہے. تو یہ بہت اہم سوال ہے. یہ سپر بگ بھی ایک جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک ایسا جس کو کہہ سکتے پرابلم ہے جو اینٹی بائیوٹک سے ہی کنیکٹڈ ہے. اینٹی بائیوٹک کے یوز اور مس یوز سے ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے یو کے اندر, ان کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ انفیکشن, جس میں سے کامن ایک انفیکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسٹریڈیم ڈیفیسائل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے
جو ایسے بیکٹیریاز ہیں جراثیم ہیں جو ہمارے جسم میں جیسے آپ نے بتایا ہمارے آنتڑیوں کے اندر موجود ہیں، عموماً ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن جب اینٹی بایوٹک کے استعمال کی وجہ سے ان کے دوسرے بیکٹیریا جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ مر جائیں یا ان کا صفایا ہو جائے، تو پھر وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سپر انفیکشن. تو سپر انفیکشن میں کامن ایک کلاسٹریم ڈیفیسائل ہے، ایک اور ہے جس کو ہم MRSA کہتے ہیں، ایک اور جس کو ہم CPE کہتے ہیں، اور ایک ایکسٹینڈڈ اسپیکٹرم بیٹلیکٹمیز یا ESBL کہتے ہیں. ان کی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو کامنلی جیسے ہم نے کہا کہ عام طور پہ جو اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں ان کو یہ رسپونڈ نہیں کرتے، اس لیے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک یوز کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک ایسا ٹرینڈ جو ہے جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس سے ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے ایک تو اویئرنیس بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اینٹی بائیوٹک ایک وارننگ بھی ہے کہ اگر اینٹی بائیوٹک کو ہم اچھی طریقے استعمال نہیں کریں گے تو اس کے دور رس نتائج اس طرح کے سپر انفیکشن ہو سکتے ہیں. ابھی UK میں تو ہم یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں، تو وی آر ناٹ اویئر کہ بر صغیر میں کیا سچویشن ہے. اگر وہاں پہ بھی سپر بگز ہو گئے تو دیر از نو ادر وے یو کین ٹریٹ انفیکشنس. سچویشن جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے. ٹھیک ہے. تو فائنلی آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں کہ ہم انفیکشن سے بچ کیسے سکتے ہیں، اور اس کا جو اسپریڈ ہے، جو پھیلاؤ ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کے اندر جو جیسے ہم نے بتایا کہ انفیکشن جو بیسیکلی اس کے دو چیزیں اس میں اہم ہیں. ایک تو یہ وہ جراثیم ہے، ایک اس کا جراثیم کا جو ٹرانسفر ہونا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس بندے کو وہ انفیکٹ کرتا ہے اس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں. تو جراثیم اور اس کا جس کو کہتے ہیں ماحول کے ذریعے ٹرانسفر ہونا، ماحول میں ایسے چیزیں جس کے ذریعے ہم چین آف انفیکشن کو بلاک کر سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے سب سے پہلے ہینڈ ہائیجین، یعنی ہاتھوں کی صفائی، ٹوائلٹس کے یوز کے بعد یا کام کے یوز کے بعد یا کھانے سے پہلے یا پینے سے پہلے ہاتھوں کی صفائی. دوسرا یہ ہے کہ فوڈ ہائیجین، یعنی جو خوراک ہے وہ بھی ایسی ہو، صاف ستھری ہو. وہ جس طرح بعض اوقات پڑی ہو فریج کے اندر 3-4 دن کے بعد ایک دم استعمال کر لیں آپ، اس میں بھی انفیکشن کے چانسز ہو سکتے ہیں. تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو انفیکشن ہو اس کی ایسی جس کو اقدامات جس سے انفیکشن پھیلنے میں کمی آئے، جیسے کہ کفنگ یا سنیزنگ میں خیال رکھیں، منہ کے آگے ہاتھ رکھنا، یا جس کو سلیو کے اندر سنیز کرنا، اور اسی طرح ٹیشو کا استعمال، اور پھر اس ٹیشو کو ڈسپوز آف ایسے کرنا کہ دوسروں لوگوں کو انفیکشن نہ جائے. اس کے علاوہ کچھ مریض کے اگر کسی مریض کو انفیکشن ہے اس سے متعلقہ چیزیں ان کو استعمال اس طرح سے یا ان کو مینج اس طرح سے کیا جائے کہ لوگوں کو انفیکشن نہ ہو. جیسے ان کی ٹیوبز ہیں، ان کی جو کیتھیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے جو سرنجز وغیرہ ہوتی ہیں، اور ان کے جو کپڑے استعمال والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر بلڈ پروڈکٹس یا سیکریشنز ہوں اس سے بھی انفیکشن پھیل سکتا ہے. ان کا اس سے اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ضروری ہے. اور آخر میں اہم چیز ہے جس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں. ویکسینیشن کا استعمال بچاؤ میں اہم کردار ادا کرے گا. جیسے فلو ویکسین ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو آج کل ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، یا ایلڈرلی پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اور کویشچن ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کنٹروورشل لگے، کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم بہت زیادہ صفائی کے اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہیں وہ زیادہ ہم پہ حاوی ہو گیا ہے، تو ہمیں کچھ جو ہے نا صفائی کو کم کرنا چاہیے اور مٹی میں کھیلنا چاہیے بچوں کو، اور سم تھنگ اس طرح کی کچھ ان کے خیالات ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہ ہاں بالکل ایک قسم کا یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں کنٹروورشل تو ہے. تو ایز اے میڈیکل پروفیشنل تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں جیسے ہم نے کہا کہ ہینڈ ہائیجین، فوڈ ہائیجین، کلینلینس، پراپر ڈسپوزل آف یہ جو چیزیں ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا. لیکن اس کے باوجود بھی جتنی مرضی ہینڈ ہائیجین، ہم جس کو کہتے ہیں ایک لو گریڈ لیول کے اوپر ہم انفیکشنز کو ایکسپوز تو ہو رہے ہیں. آپ بس میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، ہوائی جہاز میں سفر کریں، بہت کام پہ جائیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ میں، ماحول میں انفیکشن ہے.
لیکن اس سے بچاؤ کرنے کے لیے آپ کو ہر تدبیر کرنی چاہیے. اور باقی جو ہے وہ ہمیں لو لیول کے جو لو گریڈ ایکسپوجر ہے اس سے ہماری امیونٹی تو ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر الیاس آج کا ٹائم دینے کے لیے. ہوپ فلی ہم اور ایپیسوڈ کریں گے جس میں آپ کو انوائٹ کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ ناظرین آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. دیکھنے کا شکریہ.